الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. محترم سامعین اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ آج اس محفل میں جس اہم عنوان سے متعلق کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اور ہمارے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں اس کے تعلق سے کافی غلطیاں اور کافی کوتاہیاں اور کافی منمانیاں، پھر اس کے نتیجے میں جہاں اسلام کی خلاف ورزی، اللہ اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہیں پر سماج میں، خاندان میں تلخیاں، دوریاں، کافی چیزیں اس کا نقصان دہ سبب بنتی ہیں. محترم سامعین، وراثت کے مسائل کے تعلق سے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ مذہب اسلام میں جہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی باتیں سکھائیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے احکام سکھائے، وہیں پر مالیات سے متعلق بھی بہت سارے احکام بتائے. اور وراثت ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً مسلم گھرانوں میں پائی جاتی ہے. کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد تھوڑی بہت وراثت تو اکثر مسلمان چھوڑ ہی جاتے ہیں. ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوا کرتی ہے جب وہ مرتے ہیں تو کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے، لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہوا کرتی ہے جو اپنے مرنے کے بعد اپنی جائیداد میں سے پراپرٹی کا ایک بڑا حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے، مختصر حصہ ہی صحیح، اپنی آل اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں. تو مذہب اسلام نے وراثت کے مسائل کو بہت اہمیت دی، تو اسی سے متعلق کچھ اہم باتیں سننے کے لیے ہم لوگ آج جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت کے معنی ہوا کرتے ہیں، علماء اسلام فقہاء نے اس کی جو تعریف بیان کی ہے، هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث. یہ وہ علم ہے جس سے یہ جانا جاتا ہے کہ کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال سے کون وارث ہوگا، دوسرا کون وارث نہیں ہوگا، اور تیسرا کس کو کتنا حصہ ملے گا. یہ تین باتیں وراثت کے اندر ہوا کرتی ہیں. یہ تین باتیں وراثت میں ہوا کرتی ہیں کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کے وارثین میں اس کے مال کے کون کون وارث ہوں گے اور کون نہیں ہوں گے، اور ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا. اس علم کو وراثت کا علم کہا جاتا ہے. پھر مذہب اسلام نے جہاں ہمیں توحید کی باتیں بتائیں، نماز روزے کے احکام بتائے، حج کے احکام بتائے، بیوع تجارت کے احکام بتائے، وہیں پر وراثت کے بھی احکام بتائے. قرآن کریم کے اندر بھی حصے بتائے گئے، احادیث میں بھی حصے بتائے گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا علم سیکھنے کا حکم دیا. چنانچہ ابن مسعود کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها. تم قرآن کریم سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ. اسی طرح وراثت کا علم، فرائض کا علم، میراث کا علم خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. یہ مسند احمد کی روایت ہے. پھر اسی طرح محترم سامعین، وراثت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا اہم ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکام کو قرآن کریم میں بذات خود تفصیل سے بتا دیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آیت نمبر 12، ولکم نصف ما ترک ازواجکم. اور اسی طرح سورۃ النساء کی آخری آیت، ان تین آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل بذات خود تفصیل سے بتا دیے. آپ دوسرے احکام کو دیکھیں گے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، تجارتوں کے، اس کے احکام ہمیں احادیث میں ملیں گے، احادیث نبویہ میں ملیں گے، قرآن کریم میں نہیں ملیں گے. لیکن وراثت کے احکام اللہ رب العالمین نے بذات خود، بنفس نفیس، اپنے طور پر قرآن کریم بتا دیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل کو کتنی اہمیت دی ہے. تو جہاں پر اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل کو خود قرآن کریم میں تفصیل سے بتا دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس علم کی اہمیت کو جانیں اور اس علم سے متعلق بنیادی باتیں ہم لوگ جانیں، تاکہ ہماری جو وراثت ہوا کرتی ہے، ہمارے والدین سے جو ہمیں وراثت ملا کرتی ہے،
اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہو سکے، صحیح طریقے سے اس کی تقسیم ہو سکے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، یہ جو وراثت کی آیات ہیں، یہ جو اتری، اس کا ایک سبب بھی تھا، ایک شان نزول بھی تھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ مدنی دور میں ایک حادثہ پیش آیا کہ جنگ احد کے بعد، جنگ احد میں ایک صحابی شہید ہوئے تھے، سعد بن ابی الربیع، نام کیا تھا صحابی کا؟ سعد بن ابی الربیع۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو سعد بن ابی کے بھائی نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کا چھوڑا ہوا سارا مال جو ہے ہڑپ کر لیے، اپنے طور پہ رکھ لیے۔ بھائی کے مرنے کے بعد دوسرے بھائی نے اپنے بھائی کا چھوڑا ہوا سارا مال خود لے لیا، اور مرحوم کی جو بیوہ تھی اور 2 بیٹیاں تھیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو سعد بن ابی الربیع کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی دونوں بچیوں کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، ہاتان ابنتا سعد، یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میرے شوہر سعد بن ربیع کی بچیاں ہیں، قتل ابوہما معک فی احد شہیدا، ان بچیوں کے باپ یعنی میرے شوہر غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے، وفات پا گئے۔ وان عمہما اخذ مالہما، اور ان 2 بچیوں کے چچا یعنی میرے دیور نے ان بچیوں کا سارا مال لے لیا ہے۔ فلم یدع لہما مالا، میری بچیوں کے لیے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا۔ پھر اس عورت نے ایک اور بات کہی تھی، ولا تنکحان الا بمال، میری بچیوں کی شادی بغیر مال کے بھی نہیں ہوگی۔ تو اس بیوہ عورت نے اپنا دکھڑا سنایا، اپنی بپتا سنایا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد میرے دیور نے سارا مال لے لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آیت میراث نازل ہوئی اس عورت کی شکایت کے بعد، اس صحابہ کی شکایت کے بعد، یہ اللہ رب العالمین آیت نازل فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی کو بلائے اور کہا کہ جو ہے آتی ابنتے سعد الثلثین، تم اب تمہارے بھائی سعد کی 2 بیٹیوں کو 2 ثلث یعنی 2/3 مال دے دو، 33%، 33%، 2 تہائی مال کس کو دے دو؟ اپنی بھتیجوں کو دے دو، یعنی سعد کی بیٹیوں کو۔ وآت امہما ثمن، اور 8واں حصہ ان کی ماں کو دے دو، ان بچیوں کی ماں کو دے دو۔ وما بقی فہو لک، اور جو بھی مال بچتا ہے وہ تمہارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وراثت کے مسائل میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحیح طریقے سے تقسیم کر دی۔ اور آج کے زمانے میں ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وراثت کے مسائل میں کیا کیا گڑبڑ ہوتی ہے، کتنے ہنگامے ہوتے ہیں، ہاں، بلکہ تقریباً ہر گھر میں کچھ نہ کچھ شکایتیں ہیں، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کہانیاں ہیں۔ تو محترم سامعین، جہاں ہماری عبادت صحیح ہوا کرتی ہے، نماز صحیح ہوتی ہے، روزہ صحیح ہوا کرتا ہے، وراثت کے احکام میں بھی صحیح طریقے سے تقسیم ہونی چاہیے۔ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کے لیے ہم لوگ آج بیٹھے ہیں۔ اب جب وراثت کے مسئلے میں ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی شخص کا انتقال جب ہوتا ہے تو کتنے اسٹیپ ہوا کرتے ہیں اس کی ماں کو تقسیم کرنے کے لیے؟ کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد کن کن مراحل سے، کن کن اسٹیپ سے گزرنے کے بعد اس کی ماں کو تقسیم ہوگی؟ سب سے پہلے کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد تجہیز اور تکفین کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اسی کے مال سے پورے کیے جائیں گے، میت کے مال سے پورے کیے جائیں گے۔ کفن دفن کا خرچ ہوا کرتا ہے، ویسے ہندوستان میں تو بہت آسان ہے، 5-10-15 ہزار میں ہو جاتا ہے۔ ویسٹرن ممالک میں، یورپین کنٹریز میں جس طرح انسان اپنے لیے گھر خریدتا ہے اسی طرح خبر کی جگہ بھی خریدنا پڑتا ہے، پیسہ دے کر خریدنا پڑتا ہے، وہ بھی کافی مہنگی بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو مرنے والے کے مال سے سب سے پہلے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ دوسری بات، اس کے مال سے دوسرا اسٹیپ، قرض اگر اس نے چھوڑا ہے تو قرض کو پورا کیا جائے گا۔ قرض اگر اس نے چھوڑا ہے تو قرض کو پورا کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے قرض کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ تو یاد رکھیے، قرض اگر کوئی بھی شخص چھوڑ کر مرتا ہے تو اس کے وارثین کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ اپنے مرحوم کے چھوڑے ہوئے قرض کو پورا کرے، بھلے مرحوم نے مال چھوڑا ہے یا نہ چھوڑا ہے، نہیں چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے، بہر صورت اس قرض کو پورا کرنا، ادا کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یغفر من الشہید کل ذنب الا الدین، صحیح مسلم کی روایت ہے، شہید جس کا اسلام میں سب سے ایک اعلیٰ درجہ ہوا کرتا ہے، کہا کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض جو ہے شہید سے معاف نہیں کیا جاتا۔ تو میں اور آپ قرض دینے سے بچیں، اور جب کسی سے قرض کے کرنے وقت ضرورت اپنے وارثین کو اطلاع کر دیں کہ میں نے فلاں صاحب سے اتنے ہزار اتنے لاکھ روپے قرض لیے ہیں،
پتہ نہیں کس کی موت کب آ جائے اور وفات پا جائے، اس کے بیوی بچوں کو پتہ نہ ہو اور جو ہے ان کا حق بھی مارا جائے اور اس بیچارے مرحوم کی مغفرت بھی نہ ہو سکے، تو قرض کو دوسرے نمبر پر کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض فقہا نے ایک اور چیز بھی بتایا ہے کہ مرحوم ایک شخص مرتا ہے، اس کی سالانہ زکات ابھی فرض ہوئی تھی، ادا نہیں کیا تھا، زکات بھی ادا کیا جائے گا اس کے مال سے۔ مثلا ابھی یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے نا، گزشتہ جمادی الاولیٰ میں کسی پر زکات فرض ہوئی تھی، اس نے ادا کر دیا۔ اب جیسے جمادی الاولیٰ آیا ابھی سال کا، تو زکات ایک سال ہو گیا، زکات فرض ہو گئی تھی، زکات دینے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، یہ زکات 3-4 دن پہلے فرض ہوئی تھی، آج انتقال ہو گیا، تو اس کے مال میں سے زکات بھی پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر مرحوم نے کفارہ مانگا، نظر مانی تھی کچھ، اس پر کچھ کفارہ تھا، روزوں کا کفارہ تھا، کچھ کفارہ تھا، تو اسی کے مال سے، مرحوم کے مال سے ہی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کفارہ بھی ادا کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے بھائی؟ کفن دفن کے خرچات۔ دوسرا مرحلہ ہوا کرتا ہے قرض کا ادا کرنا، قرض کا ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوا کرتا ہے وصیت کو پورا کرنا۔ وصیت جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ وصیت کو پورا کرنا۔ اب دیکھیے وصیت 3 طرح کی ہوا کرتی ہے، آپ لوگ بغور سنیں۔ وصیت کتنے طرح کی ہوا کرتی ہے؟ 3 طرح کی ہوا کرتی ہے۔ ایک واجب وصیت، اور ایک مباح وصیت، ایک حرام وصیت۔ ایک واجب وصیت، واجب وصیت کون سی ہوا کرتی ہے؟ میں نے کسی سے پیسہ قرض لیا ہے، یا میں نے کسی کی کوئی چیز عاریتاً لے کر اپنے پاس رکھی ہے، کسی کی چیز میں استعمال کر رہا ہوں، کسی کی گاڑی استعمال کر رہا ہوں، کسی کا موبائل استعمال کر رہا ہوں، یا کسی کی کوئی بھی چیز میں استعمال کر رہا ہوں، تو مجھ پر واجب ہے کہ میں وصیت لے کر رکھوں، گھر والوں کو بتا کے رکھوں کہ فلاں صاحب کے پاس میں نے 3 لاکھ روپے قرض لیے ہیں، یا میرے بزنس میں فلاں صاحب نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے، یہ واجب ہو جائے گا۔ افسوس کی بات کیا ہے، ہمارے زمانے میں لوگ دوسروں سے پیسہ لیتے ہیں، قرض کی شکل میں لیتے ہیں، تب بھی لکھتے نہیں، بتاتے نہیں کسی کو، انویسٹمنٹ کے طور پر لیتے ہیں کہ بھئی آپ میرے بزنس میں پیسہ انویسٹ کرو، میں آپ کو اتنا منافع دوں گا، وہ بھی بہت سے لوگ لکھ کے نہیں رکھتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے مرنے کے بعد، اس شخص کے مرنے کے بعد اس کا جو بھی مال ہوا کرتا ہے سارے وارث میں بٹ جاتا ہے، جبکہ اس کے مال میں سے دوسروں کا قرض بھی ہے، اس کے مال میں سے دوسروں کا انویسٹمنٹ بھی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں عاریتاً ہوا کرتی ہیں، میں کسی کی گاڑی لے کے چلا رہا تھا، میرا اچانک انتقال ہو گیا، بھی بچے یہ جانتے ہیں کہ گاڑی میرے اپنی ذاتی ہے، بیچ کر اس کو بھی کیا کر لیتے ہیں؟ بانٹ لیا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس صورت میں واجب ہو جائے گا وصیت کرنا۔ پہلی وصیت واجب کب ہے؟ جب کسی کا بھی مال، کسی کا بھی حق، کسی کی بھی کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہم ہمارے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو بتا کے رکھیں کہ یہ چیز میری نہیں ہے، یہ وصیت واجب ہے۔ دوسری وصیت مباح، جائز وصیت، ہم چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے صدقہ جاریہ کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ مال چھوڑ کر جائیں، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، چیریٹی کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، مساجد کے لیے، یتیم خانے کے لیے، ہمارے لیے کرنا جائز ہے، مباح ہے، ہم کر دیں، بہتر ہے ہم کر دیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ پر چلتا رہے۔ یہ وصیت دوسری مباح وصیت۔ تیسری ہے حرام وصیت، تیسری ہے حرام وصیت۔ یہ حرام وصیت کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے حرام وصیت کیا ہے؟ کہ اولاد کے حق میں وصیت کرنا۔ یاد رکھیں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اچنبھا ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اولاد کے حق میں وصیت کرنا حرام ہے، وارث کے حق میں وصیت کرنا حرام ہے۔ ہمارا جو وارث ہے، میرا جو بیٹا ہے، میری جو اولاد ہے، ان کے حق میں وصیت کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے برابر دے دیا ہے، وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی۔ میرے مرنے کے بعد میرا جو بھی مال ہوگا وہ شریعت کے مطابق میرے بیوی بچوں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ میری بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا، بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ میں کہوں کہ میرے بیٹے صالح کے لیے اتنے لاکھ روپے، یہ میری بیٹی فلاں بیٹی کے لیے وہ جگہ یا وہ باغ یا وہ دکان، یہ ناجائز ہے، یہ حرام وصیت ہے۔ یہ کون سی وصیت ہے؟ یہ حرام وصیت ہے۔ تو میت کے مرنے کے بعد 3 اسٹیپ ہیں۔ سب سے پہلا کفن دفن کے خرچات، دوسرا قرض کا ادا کرنا اور اسی میں زکات کی ادائیگی، اور تیسرا کیا ہے؟ وصیت کو پورا کرنا ہے۔ یہ 3 کام ہونے کے بعد، یہ 3 اسٹیپ ہونے کے بعد جو بھی مال بچتا ہے اس کو وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ چوتھا اسٹیپ کیا ہے بھائی؟
تقسیم وراثت تقسیم کیا جائے گا جیسے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ کس صورت میں کس کو ملے گا, کس کو نہیں ملے گا, کس کو کتنا ملے گا. لڑکوں کو 2 حصے, لڑکیوں کو 1 حصہ, بیوی اگر زندہ ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا. اس کے بعد تو یہ 4 اسٹیپ ہوا کرتے ہیں. اس کا پاس ہونا زکات ہم تمام کے لیے واجب اور ضروری ہے. اچھا بھائی, بعض حالات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وارث کو بھی وراثت کا حق نہیں ملتا ہے. 3 حالات ایسے ہیں, 3 سچویشن ایسی ہیں جن کی وجہ سے سگی اولاد کو بھی, سگے وارث کو بھی وراثت کا حق نہیں ملتا ہے. سب سے پہلا کیا ہے اس میں, اللہ نہ کرے اگر مسلم گھرانے میں کوئی بیٹا یا بیٹی, اللہ نہ کرے لا سمح اللہ, اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائیں, ہو رہا ہے نا آج کل, اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائیں, تو ایسی صورت میں دین بدل جانے کی وجہ سے بھی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر, رواه البخاری مسلم. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا, اسی طرح کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. تو کسی مسلمان گھرانے میں اگر کوئی, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو دین پر باقی رکھے, اگر کوئی دین چھوڑ کر کے چلا جائے تو اس کے ماں باپ, مسلمان ماں باپ کے مرنے کے بعد کافر اولاد کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح اگر کوئی کافر فیملی تھی, ہندو فیملی تھی, عیسائی فیملی تھی, ان میں اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے, ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا, مسلمان ہو جاتے ہیں, اللہ ہدایت دیتا ہے, تو ایسے مسلمان بھی جو ریورٹ ہوئے ہیں, نو مسلم ہیں, وہ بھی اپنے کافر ماں باپ سے وارث نہیں ہوں گے, اپنے کافر ماں باپ کے وارث سے نہیں ہوں گے. ہاں اگر ان کے کافر ماں باپ ان کو کچھ گفٹ کے طور پہ دینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں, تحفے کے طور پر, گفٹ کے طور پر کچھ دینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں, لیکن وارث وہ نہیں ہوں گے. یہ سب سے پہلی شرط, سب سے پہلی چیز. دوسری چیز, وہ تو آج نہیں ہے, غلام پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے. غلام کے مرنے کے بعد جو ہے اس کی اولاد کو اس کا حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح جو آقا کے مرنے کے بعد غلام کو نہیں ملے گا. یہ غلام کا زمانہ تو ابھی نہیں رہا. تیسری چیز قتل. اگر وارث نے مورث کو, اپنے باپ کو اگر قتل کر دیا ہے نعوذ باللہ, تو ایسی صورت میں بھی قاتل کو حصہ نہیں ملے گا. لیس للقاتل شیء, نسائی کی روایت ہے, قاتل کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. زمانے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بعض اولاد کیا کرتی ہے, اپنے باپ کو ہی قتل کر دیتی ہے. 2004 میں میں خطر میں امام و خطیب تھا, 2004 کی بات کہہ رہا ہوں میں, تو میری مسجد کے سامنے ایک افغانی تھے فیملی, تو کافی عرصے سے وہ اپنے ملک نہیں گئے تھے. تو میں نے پوچھا کہ کیوں بھائی آپ نہیں جا رہے ہیں, تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے, اپنے باپ کو قتل کر کے پراپرٹی کی خاطر بچنے کے لیے یہاں پر آ کر رک رہا ہے. تو ایسے کچھ ہو سکتے ہیں کیس, اولاد بھی باپ کی خاطر بنتی ہے, کسی بھی وجہ سے قتل کی ہو. ایسی صورت میں قاتل اولاد کو, بیٹا ہو کہ بیٹی, وراثت میں ذرا بھی ایک پائی بھی حصہ نہیں ملے گا, بھلے ان کے ماں باپ نے خربوں کی دولت بھی چھوڑی ہو, قاتل کو ذرا بھی ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا. یہ 3 چیزیں جو وراثت کو روک دیتی. کون سی چیزیں ہیں؟ دین کا بدل جانا, اور دوسرا غلامی جو کہ آج نہیں, اور تیسرا قتل, تیسرا جو ہے قتل. یہ 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں. اچھا, اگر باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے تو اس کا کیا حکم؟ بیٹی نے اگر باپ کو قتل کیا تو بیٹے کو نہیں ملے گا. اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا ہے تو گناہ تو ہے ہی, لیکن ایسی صورت میں بھی جو ہے باپ بھی جو ہے بیٹے کے مال سے وارث نہیں ہوگا. باپ بھی جو ہے بیٹے کے مال سے وارث. اگر باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے, بیٹے نے باپ کو قتل کیا, کسی بھی حال میں قاتل کو حصہ نہیں ملے گا. اچھا, اب ایک اور مسئلہ ہے وراثت کے مسائل میں, عورتوں کے حقوق. عورتوں کے حقوق, جہاں پر اللہ رب العالمین نے عبادات کے طور طریقے بتائے ہیں, احکام بتائے ہیں, جہاں مردوں کے لیے بتائے ہیں وہیں پر عورتوں کے لیے بتائے ہیں. نماز میں عورتوں کے مسائل کیا کیا ہیں تفصیل سے بتا دیے گئے. حج میں عورتوں کے کیا کیا مسائل تفصیل سے بتا دیے گئے. روزوں میں عورتوں کے کیا مسائل تفصیل سے بتا دیے گئے. تو وراثت کے اندر بھی کیا مسائل ہیں عورتوں کے لیے, وہ بھی تفصیل سے بتا دیے گئے. سب سے پہلی بات, ایک کامن بات آپ یاد رکھیے, شریعت میں عبادات میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. مرد کو بھی نماز پڑھنا ہے, عورت کو بھی نماز پڑھنا ہے. مرد کو بھی روزہ رکھنا ہے, عورت کو روزہ رکھنا ہے. مرد کو بھی حج کرنا ہے, عورت کو بھی حج کرنا ہے. بعض حالات میں ان کے لیے کچھ الگ رعایتیں ہیں, الگ خصوصیات ہیں. تو وراثت کے اندر بھی شرعی اعتبار سے, شریعت کے قانون مطابق عورتوں کو بھی حصہ ملے گا, عورتوں کو بھی حصہ ملے گا. سورہ نساء کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. جس طرح مردوں کو
ان کے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال سے حصہ ملے گا، اسی طرح عورتوں کو بھی ان کے چھوڑے ہوئے، ان کے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ملے گا۔ تو جس طرح بیٹوں کو اپنے ماں باپ اور دوسرے لوگوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے حصہ ملتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی اپنے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ملے گا۔ یہ اصل کو آپ یاد رکھیے۔ تو بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا حرام ہے۔ بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت سے محروم کرنا، اگر ماں باپ بھی بیٹوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں وہ بھی گناہ کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر بھائی لوگ اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں۔ تو وراثت میں بیٹوں کو بھی ملے گا اور بیٹیوں کو بھی ملے گا۔ یہ الگ بات کہ بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے، بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ تو وراثت میں عورتوں کے حقوق کے لیے کون سی دلیل ہے؟ للرجال نصیب ما ترک الوالدین وللنساء، یہ آیت ہے۔ دوسری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ تو اس آیت سے بھی برابر عورتوں کے لیے وراثت کا حق ملتا ہے۔ دلیل ہے نا قرآن کریم کی کئی آیات سے۔ تو جس طرح بیٹوں کو ملے گا اس طرح برابر بیٹیوں کو ملے گا۔ یہ الگ بات کہ بیٹوں کو ڈبل ملے گا، لڑکیوں کو 1 حصہ ملے گا، لڑکیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ اچھا ابھی حدیث یاد رکھیں، جامع ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی نے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انما النساء شقائق الرجال، عبادات میں، تمام احکام میں مرد عورتوں کے برابر ہیں، عورتیں مردوں کے برابر ہیں، ان کو ملے گا تو ان کو بھی ملے گا۔ تو کسی بھی اعتبار سے عورتوں کو وراثت سے محروم کرنا یہ ناجائز حرام ہے۔ میں نے یہ تو بتا دیا کہ وراثت میں لڑکیوں کو برابر کا حصہ ملے گا، لیکن یہ بھی بتا دیا میں نے کہ لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے، لڑکیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ اب یہ کیوں ہے بھائی؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیٹوں کو 2 حصے دیا اور بیٹیوں کو 1 حصہ دیا، مردوں کو 2 حصے دیا تو عورتوں کو 1 حصہ دیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے دونوں کو برابر نہیں رکھا؟ کیوں مردوں کو ڈبل دیا عورتوں کے مقابلے میں؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ بہت سے مسلمان سوال کرتے ہیں اس تعلق سے، اور دشمنان اسلام، مستشرقین، یہود و نصارہ جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں نا، ان کا ایک بہت بڑا اعتراض اسلام پر یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو دبایا گیا ہے، اسلام میں عورتوں کی حق تلفی کی گئی ہے، عورتوں کو 1 حصہ دیا گیا ہے، مردوں کو 2 حصے دیے گئے ہیں۔ یہ دشمنان اسلام کا اعتراض بھی ہے۔ اور بہت سے مسلمان بھی ہمارے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں آدھا حصہ دیا گیا ہے؟ عورتیں بار بار فون کر کے پوچھتی ہیں، سوالات لے کر آتی ہیں ہمارے پاس۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی تو کئی حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے، ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی توقیفی ہیں۔ عبادتیں ساری کی ساری کیسی ہیں؟ توقیفی۔ توقیفی کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جیسے بتا دیا ہمیں ویسے کرنا ہے، ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ نے کہا فجر 2 رکعت پڑھنا ہے، مغرب 3 رکعت پڑھنا ہے، ظہر اثر عشاء 4 رکعت پڑھنا ہے، ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ ہم نہیں پوچھ سکتے فجر 2 کیوں، 4 ہونا چاہیے تھا نا، مغرب 3 کیوں، 2 ہونا چاہیے تھا، اثر کیوں 8 رکعت 4 رکعت ہے 2 رکعت ہوتے نہیں۔ اللہ نے کہا رمضان میں 1 مہینہ فرض روزے رکھنا ہے، ہمیں ویسے ہی مان لینا ہے۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کیوں رمضان ہی میں روزے رکھنا ہے، دوسرے مہینے پر روزے رکھ سکتے نہیں۔ عبادات ساری کی ساری توقیفی۔ توقیفی کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے جیسے بتا دیا، شریعت نے جیسے بتا دیا اسے مان لینا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے، لڑکیوں کو 1 حصہ ملے گا، ہمیں مان لینا ہے۔ ہم بحث نہیں کر سکتے، حجت نہیں کر سکتے، ہم پوچھ نہیں سکتے۔ شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے جیسے ہمیں حکم دیا ہمیں ویسے مان کر چلنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات آپ یاد رکھیں۔ یہ ساری عبادات میں ایسے ہی ہے، نماز میں، روزوں میں، حج میں، زکات میں، ساری چیزوں میں ہم نہیں پوچھ سکتے اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا، ہمیں جیسے کہا گیا ویسے ہمیں مان لینا ہے۔ پھر محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے اس کی حکمتیں بتائی ہیں کیوں اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ کیا۔ دیکھیے زندگی میں سارے کے سارے کام وہ کس کے اللہ نے حوالے کیے ہیں؟ مرد کے حوالے کیے ہیں، عورت کے حوالے نہیں۔ سارے کمانے، پیسوں کے اخراجات، پیسوں کا سارا معاملہ اللہ پر کس کے حوالے کیا ہے؟ مرد کے حوالے کیا ہے، عورت کے حوالے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم سب سے پہلے آتے ہیں شادی۔ شادی جب انسان کرتا ہے تو دلہا دلہن دونوں ہوتے ہیں نا، لیکن شادی کے سارے اخراجات اللہ نے کس پر رکھے ہیں؟ مرد پر یا عورت پر؟ مرد پر۔ مرد کو مہر دینا ہے، عورت کو دینا ہے نہیں۔ ولیمے کی دعوت کس کو کرنا ہے؟ مرد کو کرنا ہے، عورت کو کرنا ہے نہیں۔
اللہ نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، عورتوں کو برابر تم کا مہر ادا کیا کرو، اللہ نے مردوں کو حکم دیا. پھر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ عقیقہ، ولیمے کی دعوت کرنا ہے، اولیم ولو بشاۃ، تم ولیمہ کرو بھلے ایک بکری ہی صحیح. تو سارے اخراجات شادی کے اللہ رب العالمین کس کے حوالے کیے ہیں؟ مرد کے حوالے کیے ہیں. پھر شادی کے بعد بیوی کے لیے رہنے سہنے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، لباس کا انتظام، اولاد ہوتی ہے اولاد کے اخراجات، بچے کا عقیقہ کرنا، بیوی بچوں کو پالنا، وہ سارے اخراجات کس کے اللہ نے کس پر رکھے؟ مرد پر یا عورت پر؟ عورت پر. مرد پر اللہ نے رکھے، عورت پر کچھ بھی نہیں. اللہ نے فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، بچوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا مردوں پر واجب ہے. تو اللہ نے سارے اخراجات کس پر رکھے ہیں؟ مردوں پر رکھے ہیں، عورتوں پر کچھ بھی نہیں رکھا ہے. اسی طرح زندگی میں جو بھی مسائل ہوا کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، عورتوں کی علاج کے اخراجات ہیں، بیوی کو حج کرانا ہے، بیوی کو عمرہ کرانا ہے، بیوی کا کفارہ ادا کرنا ہے، بیوی پر جرمانہ آتا ہے اس کو ادا کرنا ہے، سارے اخراجات اللہ رب العالمین نے کس پر رکھے ہیں؟ مردوں پر رکھے ہیں، عورتوں پر کچھ بھی نہیں ہے. مرد کو ڈبل بھی آتا ہے وراثت میں، تبھی وہ اخراجات میں چلا جاتا ہے. عورت کو آدھا حصہ بھی اگر ملتا ہے نا، تبھی وہ جو کا تو باقی رہتا ہے، اس پاس سے کچھ بھی جاتا نہیں ہے نا. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کو 2 حصے دیے ہیں اور عورتوں کو 1 حصہ دیا ہے. اچھا بھائی، اب یہ رہی وراثت تعلق سے کچھ بنیادی باتیں. اب جو ہے ہم ہمارے مسلم سماج پہ نکاح دوڑاتے ہیں، جب بہت سی برائیاں خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک بڑی برائی خرابی وراثت کے مسائل میں ہے. یہاں تک کہ بہت سے گھرانے دیندار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، عورتیں برقع پوش ہیں، مرد داڑھی والے ہیں، دیندار ہیں، لیکن وراثت کے مسائل میں کافی گڑبڑ ہے، کافی منمانی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال ملے، ہر کوئی دوسرے کو ہٹا کے اس کا مال میں ہڑپ کرنا چاہتا ہے، شریعت کے دیے ہوئے قاعدے سے ہٹ کر کے منمانے طریقے سے زیادہ مال لینا چاہتا ہے. یہ ہمارے مسلم سماج میں عام ہے. ہم جیسے لوگوں کے پاس کافی فون آتے ہیں، کافی جھگڑے لے کر آتے ہیں، گھر والے بھائی بہن دونوں آتے ہیں. تو یاد رکھیے محترم سامعین، شریعت کے خلاف ورزی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور وراثت کے مسائل میں شریعت کے خلاف تقسیم کرنا، اس میں منمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یاد رکھیے وراثت کی جو آیتیں ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جیسے جیسے ذکر کیا کہ اس کو اتنا ملے گا، ان کو اتنا ملے گا، تو اللہ رب العالمین کچھ الفاظ ذکر کیے وارننگ کے طور پر، ڈرانے کے لیے. کہا وصیۃ من اللہ، دیکھو فلاں کو اتنا ہی دینا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے تمہارے لیے، اللہ کی طرف سے تاکید ہے تمہارے لیے. پھر کہا فریضۃ من اللہ، یہ حصہ کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، تمہاری منمانی نہیں چلے گی. پھر آگے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، اس سے آگے مت بڑھو، اس کی مخالفت مت کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. وراثت کے مسائل میں جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے. تو یاد رکھیے محترم سامعین، مال کی محبت ہر انسان دل میں ہوتی ہی ہے، لیکن حرام طریقے سے مال حاصل کرنا، حرام طریقے سے وراثت کا مال حاصل کرنا، زور زبردستی سے، بڑپن کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس تعلق سے مسلمان کو بیدار ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے ہر وہ گھرانہ یا ہر وہ شخص، بھلے وہ بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو یا بہن ہو، وراثت کے مسائل میں غلط تقسیم کر کے، غلط طریقے سے بانٹ کر کے کسی کا حق مارتا ہے، کسی کو حق کم دیتا ہے، وہ مال حرام طریقے سے کھا رہا ہے. کیسے کھا رہا ہے؟ حرام طریقے سے مال کھا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں کسی کا بھی مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ. وہ تجارت میں بھی ہو سکتا ہے، لین دین میں بھی ہو سکتا ہے، قرض میں بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح وراثت میں بھی ہو سکتا ہے. تو وراثت میں کوئی بھی شخص، بڑا بیٹا ہو یا بہن ہو، کسی کا بھی مال اگر دبا لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں یا کم دیتے ہیں ان کو، وہ حرام طریقے سے کھا رہے ہیں. اور ایک مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا، حدیث المفلس، مفلس والی حدیث.
रसूल ने पूछा अतदरुन मल मुफलिस, जानते हो मुफलिस कौन है? साहब ने कहा जिसके पास ना दिरहम है ना दीनार, वही मुफलिस है। कहा कि नहीं, मुफलिस से मुराद वो है क़यामत दिन एक आदमी आएगा, बहुत नेकियां, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आया है, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आया, लेकिन वक़द ज़रब हाज़ा व शतम हाज़ा व अकल माला हाज़ा, किसी को गाली दिया है, किसी को बुरा भला कहा, किसी का माल हड़प कर लिया है, तो नतीजा क्या होगा? फ़युख़ज़ मिन हसनातिही, इस शख्स की सारी नेकियां लेकर उनको दे दी जाएंगी, उनके गुनाह लेकर इस पर डाल दिए जाएंगे और आखिर में जहन्नम नसीब कर दिया जाएगा। वो शख्स जो शुरू में पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर लाया था, नाहक माल खाने की वजह से, हड़प करने की वजह से उसकी सारी नेकियां कारा चली जाएंगी। तो याद रखिए, विरासत के मसाइल में गलत तकसीम करना, मनमानी करना, जोर जबरदस्ती करना, किसी का हक हड़प लेना, किसी को दबा देना, किसी का विरासत से दूर करना, ये बहुत बड़ा गुनाह, इससे हमें बचना चाहिए। याद रखिए, वो माल छोटा हो या ज्यादा, पैसों की शक्ल में हो, सोना चांदी की शक्ल में हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की शक्ल में हो, विरासत के मसाइल में जरा सा माल भी गलत तरीके से हड़पना बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मन, जो शख्स किसी की जमीन एक बालिश के बराबर भी जुल्म से लेता है, नाहक तरीके से लेता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गर्दन में 7 जमीनों का तोक डाल देगा सजा के तौर पर। तो याद रखिए, वालिदैन की तरफ से हमें जो भी माल मिलता है, वो छोटा हो या ज्यादा, शरीयत के मुताबिक तकसीम करें, ज्यादा माल की चाहत में गलत तकसीम ना करें, किसी का माल ना दबाएं। अभी मोहतरम सामीन, मैं जो बातें बताने जा रहा हूं, हमारे मुस्लिम समाज में विरासत में क्या क्या गलतियां होती हैं, जिसका मैंने दरासा किया है। 15-20 सालों से मेरे पास जो सवालात आते हैं विरासत के ताल्लुक से, जो लोग अपने अपने केसेस लेकर आते हैं, उस पर क्या क्या गलतियां हुआ करती हैं, मेरे अपने तजुर्बे के मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि लोग किस किस तरह की गलती करते हैं और सही क्या है वो भी बताता हूं मैं आपको। तो याद रखिए, इस तरह की जो भी गलतियां आपको बताने जा रहा हूं मैं, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आप आज़म करके उठे इस जगह पर से कि विरासत के मसाइल में हम किसी भी तरह की खिलाफ शरअ काम नहीं करेंगे, किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, सबसे पहली गलती, माँ बाप की तरफ से किसी औलाद के हक़ में वसीयत करना। मैंने बताया था आपको कि ला वसीयत लिवारिसिन। बाज़ माँ बाप क्या करते हैं कि मेरा फलां घर फलां बेटे के नाम पे, फलां घर फलां बेटे के नाम पे, फलां जायदाद फलां बेटे के नाम पे, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है। याद रखिए, वारिस खासतौर पर जो औलाद हुआ करती है, उनके हक़ में वसीयत करना कि फलां को इतना दे दो, फलां को इतना दे दो, फलां को इतना दे दो, ये हराम है, नाजायज है। बस औलाद हमारे पास लेकर आते हैं, शेख हमारे वालिद साहब ने वसीयत लिखी है कि फलां घर फलां बेटे के नाम पे, फलां दुकान फलां बेटे के नाम पे, फलां बेटे के नाम पे, ये है, नाजायज है। उसमें कितनी गलतियां होती हैं, किसी का घर कम कीमत का रहेगा, किसी का घर ज्यादा कीमत का रहेगा, जुल्म होगा। तो माँ बाप उनका जो भी माल होगा वो ऐसे ही छोड़कर जाएंगे। माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद शरीयत के मुताबिक लड़कों को 2 हिस्से, लड़कियों को 1 हिस्सा अदा करेगी। लड़कों को 2 हिस्से और लड़कियों को 1 हिस्सा देगी। वारिसीन के लिए माँ बाप की तरफ से वारिस के हक़ में, औलाद के हक़ में वसीयत करना ये नाजायज है, ये जो है सख्ती से नाजायज है। दूसरी बात, एक और गलती जो माँ बाप ये करते हैं हमारे समाज में, वो ये है कि बाज़ माँ बाप कहते हैं कि हमारी विरासत का जो माल है, हमारे बच्चों में, बेटे बेटियों में बराबर तकसीम कर देंगे। लड़कों को डबल क्यों, लड़कियों को 1 हिस्सा क्यों नहीं? वो कहते हैं कि बराबर नहीं, ये भी नाजायज है। आप कौन होते शरीयत बनाने वाले? हम कौन होते शरीयत में तब्दीली करने वाले? अल्लाह ने कहा लड़कों को 2 हिस्से, लड़कों को 2 हिस्से, लड़कियों को 1 हिस्सा, लड़कियों को 1 हिस्सा। ना हम कम कर सकते हैं, ना ज्यादा कर सकते हैं, ना बराबर कर सकते हैं, ना ही हम जो है बराबर कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़कों को 2 हिस्से मिलेंगे और लड़कियों को 1 हिस्सा मिलेगा। तो विरासत में बराबर करना, बराबर तकसीम करना माँ बाप की तरफ से, वो भी नाजायज है। एक और गलती मोहतरम सामीन, हमने देखा कि बाज़ माँ बाप अपनी किसी औलाद को विरासत से महरूम कर देते हैं, विरासत से महरूम कर देते हैं, आख कर देते हैं, उसको बैकआउट कर देते हैं, लिख देते हैं कि हमारे फलां बेटे को, फलां बेटी को विरासत से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों भाई? इसलिए कि हमारी खिदमत नहीं किया, नाफरमानी किया, हमको सताया, किसी भी वजह से। याद रखिए, माँ बाप यह हक नहीं पहुंचता है कि अपने किसी बेटे को या किसी भी बेटी को
اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی وراثت سے محروم کر سکیں. بھلے وہ اولاد کتنی بھی آپ کی نافرمان رہی ہو, کتنا بھی آپ کو ستایا ہو, کتنا بھی آپ کو دکھ دیا ہو, یا آپ کی خدمت نہیں کیا ہو, آپ کو حق نہیں پہنچتا, ماں باپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے اس بچے کو اس گناہ کی وجہ سے وراثت سے محروم کریں. اولاد ماں باپ کی جو بھی خدمت کرتی ہے اس کا ثواب دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, اور اولاد جو کچھ ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اس کا گناہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ماں باپ کی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے اولاد کو اپنی وراثت سے محروم کر سکیں. تو کوئی بیٹا جو ہے ماں باپ مرضی کے بغیر شادی کر لیا, مانا کہ اس نے غلطی کیا ہے, لیکن اس وجہ سے وراثت سے محروم کر دینا اس کو. کوئی بیٹا شادی کے بعد بیوی کا ہو کر رہ گیا تو بیوی کا غلام بن گیا, اس کو وراثت سے محروم کر دینا, یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. تو ماں باپ کی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے اولاد کو کسی بھی وجہ سے وراثت سے محروم کر سکیں. ایک اور غلطی محترم سامعین ہمارے سماج میں دیکھی جاتی ہے. بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں, ان کے 2-4 گھر ہوتے ہیں, سمجھیے 4 بچے 4 گھر ہیں. پہلا گھر فلاں بیٹے کو وہ جگہ والا, دوسرا گھر دوسرے بیٹے کو وہ جگہ والا گھر, تیسرے بیٹے کو وہ جگہ والا گھر, چوتھے بیٹے کو وہ جگہ والا گھر. تقسیم کر دیتے, لکھ دیتے ہیں باقاعدہ کہ بڑے بیٹے کو فلاں علاقے کا گھر. اس طرح کی تقسیم بھی درست نہیں ہے. کیوں, میں نے کہا نا کہ ہر گھر وہ ایک جیسا نہیں ہوتا قیمت کے اعتبار سے, سائز کے اعتبار سے ہو, کوالٹی کے اعتبار سے ہو, قیمت کے اعتبار سے ہو, کم نہیں ہوتا ہے, ایک برابر نہیں ہوتے. ایک گھر کی قیمت 50 لاکھ ہوگی اور ایک گھر کی قیمت 30 لاکھ ہوگی, کسی کی قیمت 70 لاکھ ہوگی, کسی کی قیمت 40 لاکھ ہوگی. تو ماں باپ کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ فلاں بیٹے کو فلاں گھر, فلاں بیٹے کو فلاں گھر, یہ ناجائز ہے. کیوں کہ سب کا سائز بھی الگ الگ ہے, سب کی قیمت بھی الگ الگ ہے. اگر کسی ماں باپ نے ایسا کیا ہے تو یاد رکھیے وصیت ناقابل عمل ہے. اولاد اس وصیت کو عمل نہیں کریں گے, نافذ نہیں کریں گے. اچھا کیا کیا جائے گا اس صورت میں؟ چاروں گھروں کو جمع کر کے سب کی قیمت نکالی جائے گی, چاروں کا پرائز بنایا جائے گا, مارکیٹ ویلیو نکالی جائے گی. اس کے بعد سب کو جوڑا جائے گا کہ کس گھر میں کتنا کم پڑ رہا ہے, کس گھر میں کتنا زیادہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد سب کو یا تو بیچ کر پیسہ ادا کر دیا جائے گا, یا نہیں تو کسی کے پاس سے پیسے زیادہ ہے تو کم لیا جائے گا, کسی کے کم ہے تو اس کو زیادہ ادا کر کے برابر تقسیم کیا جائے گا. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. کسی کو دکان لکھ دیے, کسی کو گھر لکھ دیے, کسی کو باغ لکھ دیے, کسی کو سائٹ لکھ دیے, یہ ناجائز ہے. ماں باپ چھوڑ دیں, ان کے انتقال کے بعد اولاد کیا کرے گی, شریعت کے اعتبار سے, مارکیٹ کی ویلیو کے اعتبار سے آپس سے برابر بانٹ لے گی. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے, جس وجہ سے اولاد کے اندر بھی ماں باپ کے انتقال کے بعد لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. جس کو کم ملا ہے وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کوستا رہتا ہے, مجھے کم ملا, تم کو زیادہ ملا. ہمارے پاس بہت سے کیسز بھی ایسے آتے ہیں. یہ غلطی ماں باپ کبھی نہ کریں. ہاں اگر ایسا ہے کہ سب کی قیمت ایک جیسی ہے, سب گھروں کی قیمت ایک جیسی ہے, ایک فلیٹ یا اپارٹمنٹ ہے کسی کا, سب سارے فلیٹ کی قیمت ایک جیسی, تو آپ بتا دو کہ فلاں بیٹے کے لیے فلاں فلیٹ, تو اس صورت میں جائز ہے. جب سب کی قیمت الگ الگ ہے, پرائز الگ الگ ہے, سائز الگ الگ ہے, ایسی صورت میں ظلم ہو جائے گا. کسی کو زیادہ مل رہا ہے, کسی کو کم مل رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح محترم سامعین, ایک بڑی غلطی جو بہت مشہور ہے ہمارے سماج میں وراثت کے مسائل میں, کہ بیٹیوں کو ماں باپ کی طرف سے بھی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے بسا اوقات, اور ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں کی طرف سے بھی وراثت سے بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ بیٹیوں کی شادی میں, بہنوں کی شادی میں ہمارے ماں باپ نے کافی کچھ خرچ کر دیا. ماں باپ بھی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پراپرٹی میں صرف بیٹوں کو حصہ ہے, بیٹیوں کو نہیں, اس لیے کہ ہم نے بیٹیوں کو شادی میں کئی لاکھ روپے خرچ کر دیے. اچھا ماں باپ کے انتخاب میں بھائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے جو بھی چھوڑا ہے وہ صرف ہم بھائیوں کا, بہنوں کا حصہ کچھ بھی نہیں, اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے بہنوں کی شادی میں بہت سا مال خرچ کر دیا. بھائی کیا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا آپ کو کہ آپ اپنے بیٹیوں کی شادی میں دھوم دھام سے کرو, بہت سا پیسہ خرچ کرو, فضول خرچی کرو؟ کس نے حکم دیا تھا آپ کو؟ کس نے کہا تھا شادی کی دعوت کرنے کے لیے, جہیز دینے کے لیے, گاڑی دینے کے لیے, فضول خرچی کرنے کے لیے؟ یاد رکھیے کسی بھی اعتبار سے یہ ناجائز ہے, ماں باپ کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی. بہت سے ماں باپ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں ہے, نعوذ باللہ. اور ماں باپ کے انتخاب وقت بھائی لوگ بھی کرتے ہیں, ناجائز ہے, نعوذ باللہ. تو ماں باپ نے کتنا بھی خرچ کیا بیٹیوں کی شادی میں, ان کی وراثت میں ان کو برابر کا حصہ ملے گا. بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے, بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا. اس کو یاد رکھیے برابر. اچھا اس مسئلے میں جہاں پر بسا اوقات بلکہ اکثر مردوں سے ظلم ہوتا ہے, بسا اوقات ماں باپ سے ظلم ہوتا ہے, اور اکثر جو ہے وہ بھائیوں سے ظلم ہوتا ہے, بسا اوقات بہنوں سے بھی ظلم ہوتا ہے.
बहनें भी क्या करती हैं, बेटियां भी क्या करती हैं, माँ बाप के पास आती हैं, आकर इतने पैसे लेकर जाती हैं, उतने पैसे लेकर जाती हैं, शौहर की तिजारत के लिए इतना पैसा दो, घर के किराए के लिए इतना पैसा दो, एडवांस के लिए पैसा दो, तिजारत के लिए पैसा दो। बेटियां खूब लेकर जाती हैं माँ बाप के पास, खूब लेकर जाती हैं। बस औकात बेटियां माँ बाप को कंगाल भी कर देती हैं, बेटों के लिए कुछ नहीं बचता है। ये भी नाजायज है। बेटियों की तरफ से ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। देखिए, माँ बाप के पास से औलाद जो भी पैसा लेती है अमानतन, वो भी एक तरह का खर्च है। अगर मैं हमारे वालिद के पास से कुछ पैसे लूं, कुछ लाख रुपए लूं, तिजारत के लिए हो या घर के एडवांस के लिए हो, वो अमानत है, मुझे कर्ज है, वो बहर सूरत अदा करना है। बेटियां अगर लेती है, वो भी अमानत है, कर्ज है, बहर सूरत अदा करना है। माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद ने जो भी माँ बाप से कर्ज लिया है, अमानत लिया है, उसको भी अदा किया जाएगा। उसको अदा करने के बाद विरासत के माल में उसको जमा करके तकसीम की जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने हमारे वालिद साहब से 10 लाख रुपए ले लिए, उसके बाद जो है मेरे भाइयों को पैसा कम पड़ गया, विरासत में कम हिस्सा मिला। नहीं, नाजायज। तो इस तरह की गलती ना बेटों से होना चाहिए ना बेटियों से होना चाहिए। अक्सर माँ बाप से माँ बाप भी बोलते रहते, हमारी बेटी आई, फलां बेटी आई, इतने लाख रुपए लेकर गई, फलां बेटी आई, वो अपने शौहर का रोना रो के इतने लाख रुपए लेकर गई। कभी लौटाते नहीं। लौटाते हैं कि बेटियां पैसे जो लेते माँ बाप से, नहीं लौटाते। तो नतीजा किस पर जुल्म हो रहा है? वो बेटों पर जुल्म हो रहा है। तो ये जुल्म दोनों तरफ से नहीं होना, बेटों से भी नहीं होना, बेटियों से भी नहीं होना, भाइयों से भी नहीं होना, बहनों से भी नहीं होना। वक्त जरूरत हम पैसा ले सकते माँ बाप से, मुझे जरूरत है, मेरे वालिद से लूं मैं 10 लाख रुपए, कोई बात नहीं, लेकिन अदा कर दूं। ऐसा नहीं कि वालिद से लिया था ना, उनको क्या अदा करना है, उनको क्या देना है, मैं रख लिया तो फिर हमारे वालिद साहब की प्रॉपर्टी में से जो 10 लाख रुपए कम हो गए तो मेरे भाइयों को हिस्सा कम पड़ गया, तो मैं 10 लाख रुपए नाहक तरीके से लिया हूं ना। मैं जब मेरा हिस्सा तो बराबर लेता हूं, मैं जाके जो लिया था अलग पैसे उसको देने तैयार नहीं हूं, लेकिन बराबर हिस्सा मांगता हूं जाके, मुझे 2 हिस्से चाहिए, लड़का हूं मैं। कैसा इंसाफ है ये? कहां का इंसाफ है ये? कैसा जुल्म है ये? तो दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, बेटों से भी नहीं होना चाहिए, बेटियों से भी नहीं होना चाहिए। माँ बाप के पास से औलाद अगर पैसा कर्ज देती है, अमानत देती है, तो उसे अदा कर देना चाहिए। अच्छा भाई, एक और गलती हमारे मुस्लिम समाज में ये होती है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद खर्च भी होता है, अदा नहीं करते हैं, कर्ज अदा नहीं करते औलाद। माँ बाप बताकर भी जाकर रहते कि मैंने फलां साहब उतना खर्च लिया है, या माँ बाप के इंतकाल के बाद लोग आकर बताते हैं कि तुम्हारे वालिद साहब ने हमारे पास इतना पैसा कर्ज लिया है। बाज जालिम किस्म के औलाद जो है इनकार कर देती है, हमें नहीं पता, जबकि बाप का छोड़ा बहुत कुछ पैसा मौजूद है वहां पर। वो ये देखते हैं कि अगर पैसा दे दिया ना, कर्ज अदा कर दिया ना, हमको पैसा कम पड़ जाएगा। पैसे की चाहत में बाप का कर्ज अदा करने से पीछे हट जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर औलाद ने ऐसा किया तो बहुत बड़ा जुर्म होगा। इसीलिए मैंने शुरू में बताया ना, किसी भी इंसान की वफात के बाद विरासत तकसीम करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा? कफन दफन के खर्चात, दूसरा कर्ज को देखा जाएगा, कर्ज अदा किया जाएगा। मसलन मेरा इंतकाल हुआ, मैं 10 लाख रुपए छोड़कर मरा हूं, तो मेरे 10 लाख रुपयों से क्या किया है? सबसे पहले 15-20 हजार रुपये खर्च करके कफन दफन के खर्चात। मैंने जो है फलां साहब से 2 लाख रुपए खर्च दिए थे, उसको 2 लाख रुपए अदा करूंगा मैं। मैंने वसीयत की थी 50 हजार रुपए यतीम खाने को दिया जाए, यतीम खाने 50 हजार रुपए दे देंगे, तो 2.25 लाख रुपए निकल गए। अब 10 लाख में कितने बचे? 2.25 लाख निकले तो 7.25 लाख रुपए। 7.25 लाख रुपए से ही मेरे विरासत मेरे औलाद तकसीम करेगी। मैं कर्ज भी लिया हूं, वो भी अदा नहीं किए, वसीयत किया हूं, वो भी अदा नहीं किए, 10 के 10 पे बांट लिए पूरे बच्चे मिलकर, ये नाजायज। तो बहुत से माँ बाप की तरफ से हमने बहुत से हंगामे भी देखे बेंगलुरु में, हमारे शहर में। लोग आकर खड़े हो गए कि तुम्हारे मरहूम जनाजा रखा हुआ है, लोग आकर बोल रहे कि तुम्हारे बाप ने हमसे इतना पैसा खर्च किया है। बेटे कहते हमें नहीं पता, जाओ। वो गवाही भी दे रहे हैं, दलील भी लाकर दिखा रहे हैं, विटनेस भी लाकर दिखा रहे हैं, तब भी इनकार कर दें, जाओ। वो लोग गाली देकर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, आदत की हराम है। अच्छा, खर्च की सूरत में बाप प्रॉपर्टी छोड़कर जाए या ना जाए, हर हाल में औलाद पर वाजिब है कि वो जो है अपने बाप का खर्च अदा करे। मसलन मेरा इंतकाल हुआ, मैंने किसी से 2 लाख रुपए खर्च दिए थे, मैं एक पाई भी छोड़ के नहीं गया, मेरे बच्चों पर वाजिब है कि वो अपने बाप का खर्च पूरा करें। याद रखिए इस चीज को। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक जनाजा लाया गया। आपने पूछा कि कहा गया आप जनाजा पढ़ाइए, तो आपने पूछा हल अलैहि दैन, इन पर कर्ज है क्या? कहा कि हाँ कर्ज है। कहा सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग नमाज पढ़ूंगा। मजबूर एक साहब अबू कतादा आ गया, कहा अल्लाह या रसूलल्लाह अलैया दैनुहु सल्ली अलैहा, आप नमाज पढ़ा दीजिए, उनका कर्ज मैं अदा कर दूंगा।
جب اس مرحوم صحابی کے قرض کی ذمہ داری ابو قتادہ نے لے لی تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. تو یاد رکھیے محترم سامعین، قرض ایسی چیز ہے مرنے والے کے لیے سارے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں سوائے قرض کے. تو اگر مرحوم کا قرض ہے تو اس پہ ہر صورت ادا کر کے جانا ہے. ایک اور چیز، ایک اور غلطی، ماں باپ وصیت کرتے ہیں بسا اوقات کہ ہمارے پراپرٹی میں سے کچھ وصیت کرتے ہیں کہ یتیم خانے کے لیے، مسجدوں کے لیے، چیریٹی کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے. بعض اولاد ایسی ہوتی ہے، اتنی حریص ہوتی ہے مال کی، اس وصیت کو پورا نہیں کرتے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی پیسہ کم پڑ جائے گا، ہم کو پیسہ کم ملے گا. تو یاد رکھیے اولاد جتنا پیسہ ماں باپ وصیت کیے تھے اتنا پیسہ اگر وصیت نہیں کرتے تو وہ حرام طریقے سے کھا رہے ہیں. اتنا پیسہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حرام طریقے سے کھا رہے ہیں. ماں باپ کی وصیت کو پورا کرنا جو جائز وصیت ہوا کرتی ہے بہر صورت واجب ہے. ایک اور بات محترم سامعین، ایک بہت بڑی غلطی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے کہ وراثت کی مسائل کو حل کرنے کے لیے علماء کے پاس جانے کے بجائے کورٹ کو جاتے ہیں، لال کو پکڑتے ہیں. ایک کافر، ایک ناپاک، ایک بھیڑ چمار، وہ بت کی پوجا کرنے والا ہم مسلمان کے مسائل حل کرتا ہے کورٹ پہ بیٹھ کر دنیاوی قانون کے اعتبار سے، امبیڈکر کے لکھے ہوئے قانون کے اعتبار سے. یہ کتنا بڑا جرم ہے. یاد رکھیے جس طرح ہم لوگ دین کے احکام، نماز روزے کے احکام علماء سے پوچھتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھتے ہیں دلائل کی روشنی میں، تو وراثت کے مسائل کے لیے ہم لوگ علماء کے پاس جائیں، مفتیوں کے پاس جائیں، نہ کہ کسی کورٹ میں جائیں. اسی طرح محترم سامعین، ایک اور بڑی غلطی متبنہ کے تعلق سے ہمارے سماج میں ہے. متبنہ کسے بولتے ہیں؟ لے پالک بیٹا، لے پالک اولاد. جانتے ہیں آپ لوگ لے پالک کسے بولتے ہیں؟ اڈاپٹ کیا ہوا بچہ یا بچی. بس وقت کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو کسی کا خاندان کا بچہ، بھائی کا بیٹا یا بیٹی، کسی سے بھی لے کر پال لیتے ہیں. ارے جائز بھی ہے، لیکن متبنہ کے تعلق سے وراثت کے احکام جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لوگ اس میں کئی طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ جس بچے کو لے کر پالے ہیں اپنا نام اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ناجائز ہے. لے کر پالنے والا کتنا پڑھائے، کتنا لکھا، کتنا خرچ کرے، کتنا کروڑوں خرچ کرے، اس کا حقیقی باپ ہو نہیں سکتا، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھ نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ہر بچے کو، ہر انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو. تو یاد رکھیے اگر کوئی شخص کسی کو لے کر پالتا ہے تو جائز ہے، لیکن اسکول کے ڈاکومنٹس میں، پاسپورٹ میں، سارے ڈاکومنٹس میں اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھے گا، اپنا نام نہیں لکھے گا. اسی طرح شادی کے کارڈ میں بھی وہ اصل باپ کا نام لکھے گا، اپنا نام نہیں لکھے گا. یہ بڑی غلطی. اب دوسری غلطی، وراثت میں دو طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں متبنہ کے تعلق سے، لے پالے بچے کے تعلق سے. ایک حقیقی باپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، ایک لے کر پالنے والے کی طرف سے ہوتی ہے. حقیقی باپ سے کیا ہوتی ہے؟ جو بچہ اصل باپ تھا نا، جس نے اپنے بچے کو دوسروں کو دے دیا پالنے کے لیے، وہ جب مرتا ہے اس کی وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملتا. بیٹے کو بھی نہیں دیتے، بیٹی کو بھی نہیں دیتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں رہا نا، دوسروں کو دے دیا نا، دوسروں کو پالنے کے لیے دے دیا نا. یہ سوچ کر کیا کرتے ہیں؟ وراثت میں حصہ نہیں دیتے. یاد رکھیے مانا کہ اس باپ نے اپنے بیٹے بیٹی کو کسی بھی وجہ سے دوسروں کو دے دیا پالنے کے لیے، اس کا اصل بیٹا ہے وہ، اور اس کی وراثت برابر اس کو حصہ ملے گا. بیٹا ہو تو 2 ملیں گے، بیٹی ہو تو 1 ملے گا، برابر حصہ ملے گا، اس کو دیں گے جس کو باقاعدہ. یہ غلطی کس سے ہوتی ہے؟ اصل باپ سے ہوتی ہے. لے پالک سے کیا غلطی ہوتی ہے؟ لے کر پالنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنی پوری پراپرٹی کس کے نام کر دیتا ہے؟ اس لے پالک بچے کے نام کر دیتا ہے. یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ وہ اصل وارث نہیں ہے. تو لے پالک بچے کے لیے پراپرٹی کو وقف کر دینا یہ ناجائز ہے. ہاں علماء نے کہا یہ ایک سلوس یعنی 1/3 حصہ یعنی 33% وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے لے پالک بچے کے لیے. بقیہ سارا اس کا جو مال ہوگا اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، اس کے بھائی بہنیں، ان کو جائے گا. یاد رکھ لیجیے یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہمارے سماج میں. دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے. اصل باپ بھی غلطی کرتا ہے، حصہ نہیں دیتا ہے، اور جو لے کر پالا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی ساری دولت، ساری پراپرٹی اس کے نام پہ لکھ دیتا ہے. یہ بھی ناجائز ہے. صرف اسے یہ ایک سلوس یعنی 1/3 کی اجازت ہے، وصیت کر سکتا ہے اپنے لے پالک بچے کے حق میں. بقیہ اس کا سارا جو بھی مال ہوگا اس کے اصل وارثین جو ہوں گے ان کو جائے گا، نہ کہ اس کو. ایک اور بات محترم سامعین، وراثت کی جو غلطیاں ہوا کرتی ہیں، مرد جب شادی کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو مہر ادا کرے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا. اگر کسی شخص نے مہر مؤجل کیا، کہا کہ میرے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں باپ میں دیتا ہوں، اچانک اس کا انتقال ہو گیا، مہر ادا نہیں کیا تھا، تو اس کی پراپرٹی میں سے اس کی بیوی کو پہلے مہر بھی ادا کیا جائے گا. مہر بھی قرض ہوا کرتا ہے مردوں پر. ہمارے سماج میں کیا ہے، لوگ فضول خرچی تو بہت کرتے ہیں،
شادی میں مہر کیا کرتے ہیں؟ بعد میں دیا جائے گا لکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھی یہاں تک تو صحیح ہے. شوہر کے انتقال کے بعد کیا کرتے ہیں؟ شوہر زندگی میں ادا بھی نہیں کرتا مہر، خوب کماتا ہے، کھاتا ہے، انجوائے کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کبھی بیوی کو مہر دینے کی اس کا خیال بھی نہیں آتا. اچھا شوہر کا انتقال جب ہوتا ہے نا تو شوہر کی بہنیں وغیرہ آ کر بولتی ہیں مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو. کس کو بولتی ہیں؟ بیوہ کو بولتی ہیں. بیوہ شوہر کی وفات کے غم میں روتی رہتی ہے، اس پر آ کر بولتے ہیں کہ معاف کر دو، مہر معاف کر دو، مہر زبردستی کریں. وہ کیا بولے کہ بیچارے غم میں، ٹھیک ہے معاف کر دو. یہ ناجائز ہے. فقہا نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو اس کی پراپرٹی میں سے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کی بیوی کا مہر بھی ادا کیا جائے گا. یہ بھی ایک طرح کا قرض ہوا کرتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا قرض ہوا کرتا ہے. اسی طرح محترم ایک اور مسئلہ ہے وراثت کے مسائل میں، عورتوں کے پاس جو زیور ہوا کرتا ہے نا اس کا کیا حکم ہے؟ ماں جو ہوتی ہے ان کے پاس زیور ہوا کرتا ہے. دیکھیے جس طرح باپ کا مال وراثت کے طور پہ تقسیم کیا جائے گا بچوں میں، لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کو 1 حصہ، اسی طرح ماں کا مال بھی وراثت کے طور پہ برابر تقسیم کیا جائے گا، لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کو 1 حصہ. اب جو ہے عموماً ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں نے خود دیکھا ہمارے خاندان میں عورتوں کے پاس جو زیور ہوتا ہے، ماؤں کے پاس جو زیور ہوتا ہے نا، ماں کے پاس بھلے وہ شوہر کی طرف سے دیا ہوا مہر ہو یا ان کے ماں باپ سے دیا ہوا ہو یا کسی نے تحفہ دیا ہو ان کو یا بیوی نے عورت نے خود کمایا ہے، کسی بھی طرح کا زیور ہوتا ہے ان کے پاس، کسی بھی ٹائپ کا زیور ہوتا ہے، سونا چاندی کی شکل میں، ہیرے جواہرات کی شکل میں، ڈائمنڈ کی شکل میں. اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں میں بانٹ دیتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ صرف اور صرف کس کو دیتی ہیں؟ وہ اپنی بیٹیوں کو دیتی ہیں. بیٹوں کو اکثر وخامت نہیں دیتے. آپ کو بھی تجربہ ہے کہ اس طرح سنے ہیں کہ کہیں پر ہمارے گھرانے میں ہوا ہے. مائیں کیا کرتی ہیں؟ صرف بیٹوں میں بانٹ دیتی ہیں. یہ ناجائز ہے. تو عورت کا جو بھی مال ہوا کرتا ہے، جس طرح باپ کا مال تقسیم کیا جائے گا اسی طرح ماں کا مال بھی برابر تقسیم کیا جائے گا. ماں کے پاس جو پراپرٹی ہوتی ہے، وہ پیسہ ہوتا ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے، سونا چاندی ہوا کرتا ہے، جو بھی چیز ہوا کرتی ہے وہ بھی اس کے بیٹوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا. لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کو 1 حصہ. ایسا نہیں کہ مائیں جو اپنے بیٹوں سے زیادہ ہمدردی کی وجہ سے پورا مال، پوری زیورات بیٹیوں میں دے دیں، بیٹے کو کچھ بھی نہ دیں. یہ ناجائز ہے. اگر کوئی عورت اس طرح کرتی ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے. وہ ایک اور غلطی محترم سامعین، بسا اوقات ماں باپ کا انتقال ہو ہے، عرصہ ہو جاتا ہے، وراثت تقسیم نہیں کرتے. ناجائز ہے. ماں باپ کے انتقال کے بعد جیسے تھوڑا غم ٹھنڈا ہو جائے کچھ مہینوں کے بعد وراثت تقسیم کر دینی چاہیے. ہوتا کیا ہے، جو بچہ گھر میں رہ رہا تھا، کسی انتقال ہوا کسی کا، ان کی خاص بلڈنگ تھی، وہ بیٹا جو ہے گھر میں رہ رہا تھا ماں باپ کے ساتھ، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ اکیلا رہتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے. اب دوسرے بہنوں کو بیچ کے دیتا بھی نہیں ہو، یا بڑا بھائی قبضہ کر کے بیٹھا ہے، تقسیم نہیں کرتا، کرایہ اکیلا کوئی کھا رہا ہے یا اکیلا کوئی گھر سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ناجائز ہے. ماں باپ کے انتقال کے بعد، باپ کے انتقال کے بعد اس بلڈنگ پر، اس پراپرٹی پر سارے بچوں کو برابر حق ہے. جیسے انتقال ہونے کے بعد جیسے غم تھوڑا ہلکا سا ہو جائے فوراً اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ تقسیم کر کے سب کو حصہ دے دینا چاہیے، برابر کا حصہ. ایسا نہیں کہ جو ہے کوئی بیٹھا ہے سالوں سال. ہمارے پاس کیسے جاتے ہیں 15 سال ہو گئے باپ کے انتقال میں، 2 بیٹے جو ہے نا بلڈنگ میں کرایہ بلڈنگ پہ ہے، وہی اکیلے جو ہے نا آرام سے ہیں، دوسرے بھائیوں کو بہن کچھ بھی نہیں دے رہے. ناجائز ہے. میں نے کہا نا کہ باپ کے انتقال کے بعد اس پر سارے بچوں کا حق ہے. سلف میں سے آتا ہے ایک عورت جو ہے اپنے چھت کے اوپر چراغ کی روشنی میں اپنے کپڑوں کو بن رہی تھی. اچانک کسی نے آ کر خبر دی کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. کسی نے آ کر تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس عورت نے کیا، فوراً چراغ کو بجھا دیا، فوراً چراغ بجھا دی. کہا کہ کیوں اپنے چراغ کو بجھا دیا؟ کہا کہ جو چراغ ہے اس میں جو تیل ہے یہ میرے شوہر کا ہے، اس میں میرا اکیلے کا حق نہیں ہے، اس پر سارے وارثین کا حق ہے. سبحان اللہ. دیکھیں معمولی چیز ہے، لیکن سوچنے والے دیندار لوگ، نیک لوگ کیسے ہوتے، کہاں کہاں تک وہ سوچتے ہیں. تو یاد رکھیے محترم سامعین، وراثت کے ماں باپ کے انتقال کی فوری بعد تقسیم کر دینا چاہیے. لمبا عرصہ رکھے رہنا، کوئی ایک فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی 2 فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بقیہ لوگ انتظار میں ہیں، یہ ناجائز ہے. ایک اور بات جو ہم نے سنا ہے، دیکھا بھی ہم نے، کہ بس اوقات ماں باپ کسی وجہ سے پراپرٹی اپنے بیٹے کے نام پہ کیے ہوتے ہیں، کسی بیٹے کے نام پہ، ایک بیٹے کے نام پہ کیے ہوتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو، گورنمنٹ کے قانون سے بچنے کے لیے یا ٹیکس کے قانون سے بچنے کے لیے. اندرا گاندھی کے زمانے میں قانون آیا تھا کہ ایک آدمی اپنے نام پہ ایک ہی پراپرٹی رکھ سکتا ہے، 2 پراپرٹی نہیں رکھ سکتا. تو بہت سے لوگ کیا کیے، کسی پر 2 پراپرٹی ہے تو ایک پراپرٹی اپنے نام پہ، ایک پراپرٹی بیٹے کے نام پہ رکھتے تھے.
تو ایسی کوئی سچویشن ہے تو یاد رکھیے وہ بیٹا جو ہے وہ اکیلا مالک نہیں ہے. ماں باپ نے کسی وجہ سے کسی سچویشن میں کسی مجبوری کے تحت اس کے نام پہ کیا ہے وہ، لیکن وہ مالک نہیں ہو گیا. اس پوری پراپرٹی کا جو ہے وہ سارے بھائی بہن مالک ہیں اس کے. تو دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ نے لکھ دیا تھا، ماں باپ کے انتخابات کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا ہے، میرے نام پہ ہے، میں نے اس کی دیکھ بھال کی ہے، میں نے اس کو جو ہے حفاظت کیا ہے، میں نہیں دوں گا اس کو. اولاد کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پراپرٹی بیٹے ہی کے نام پہ ہے، اور بیٹا اکیلا جو ہے پورا حق لوٹ لیتا ہے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو وراثت کے مسائل میں، مال کے مسائل میں مسلمان کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. آخر میں کچھ باتیں کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کچھ ایسے مسائل بھی ہیں، یاد رکھیے باپ کی زندگی میں اگر کسی بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس بیٹے بیٹی کو ماں باپ کی وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. باپ کی زندگی میں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی وفات پا جاتے ہیں تو اسی صورت میں وفات شدہ بیٹے یا بیٹی کو ماں باپ کی وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. مثلا ہمارے والد صاحب باحیات ہیں، ہمارے والد صاحب کی زندگی میں اگر میرا انتقال ہو جائے تو اسی صورت میں مجھے ہمارے ابا کی پراپرٹی سے کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمارے بیوی بچوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. ایسی صورت میں باپ کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ ہمارے پاس یہ سوچ سکتے ہیں میرا بیٹا چلا گیا، اس کے بچوں کو بھی، میری بہو کو بھی، میرے پوتوں کو بھی کچھ دینا چاہیے. وہ کچھ وصیت کر سکتے ہیں، ایک سلوس کی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں. یہ بھائی لوگ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بھی جو ہم لوگ اپنا حصہ دیں برابر کا، وہ چاہے تو دے سکتے ہیں. لیکن شرعی اعتبار سے باپ کی زندگی میں انتقال ہونے والے بیٹوں کے لیے یا بیٹی کے لیے شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے. فقہا نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ باپ بیٹے جا رہے تھے حادثے میں، اچانک کچھ حادثہ ہوا یا کشتی ڈوب گئی، دونوں کا انتقال ہو گیا، تو یہ دیکھا جاتا کہ پہلے کس کا انتقال ہوا، باپ کا یا بیٹے کا. بنگلور میں کیس آیا تھا میرے پاس کہ باپ بیٹے دونوں جا رہے تھے، کار میں ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں کا انتقال ہو گیا. اب بیٹے کو بھی انتقال، بیٹے کا باپ کا دونوں انتقال ہوا. میرے پاس مسئلہ ہے تو میں نے کہا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لائیے، پوسٹ مارٹم سرٹیفکیٹ لائیے، کس کا کب انتقال ہوا. اگر پہلے باپ کا انتقال ہوا ہے اور بیٹے کا 5 فٹ بعد انتقال ہوا ہے تو ایسی صورت میں بیٹے کو وراثت ملے گی. اگر پہلے بیٹے کا انتقال ہوا ہے بعد میں باپ کا انتقال ہوا ہے تو ایسی صورت میں بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. تو پتا چلا کہ 5:07 پہ بیٹے کا انتقال ہوا تھا اور 5:11 پر 4 منٹ کے بعد جب باپ کا انتقال ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اسی صورت میں بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. تو یہاں تک ہے. لیکن جو ہے ایسی صورت میں باپ کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ میرا مرحوم بیٹے کو کچھ میں دے کر جاؤں، الگ سے جائز ہے اس کے لیے. جو بھائی بہن ہوا کرتے ہیں وہ بھی انسانیت کا تقاضا کرتے ہوئے، شرافت کا تقاضا کرتے اپنے مرحوم بھائی کے، مرحوم بہنوں کے لیے کچھ حصہ انہیں بھی دینا چاہیے. ایک اور بات، ایک اور مسئلہ یاد رکھیے کہ جس طرح میں نے کہا نا باپ کے مال سے جس طرح ماں باپ اولاد وارث ہوتی ہے، ماں کے مال سے بھی اسی طرح اولاد وارث ہوں گے. اگر کسی کو ان کی ماں سے پراپرٹی آئی، ماں کی پراپرٹی ملی، ان کو کسی سے پراپرٹی ملی تو ماں سے بھی برابر جو ہے نا حصہ دیا جائے گا. ایک نیا مسئلہ ہے آج کے زمانے میں زیادہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ بعض ماں باپ زندگی میں اپنی پراپرٹی تقسیم کر دیتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ کیا زندگی میں باپ اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو کیا تقسیم ہے؟ اس میں بعض علماء نے کہا کہ انسان کو اپنی زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء نے اجازت بھی دی ہے اس کی تقسیم کر سکتے ہیں لیکن خاص خاص حالات میں. تو میرے پاس اکثر یہ سوال آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ شریعت کے اعتبار سے کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وراثت کی تقسیم کر دے، مال تقسیم کر دے. کیونکہ اللہ نے فرمایا انی امرؤ ہلاک، کسی بھی شخص کے ہلاک ہونے کے بعد، کسی بھی شخص کے وفات کے بعد جو وراثت ہوگی وہ کب تقسیم ہوگی؟ وفات کے بعد. اب وفات نہیں ہوئی تو زندگی میں تقسیم کرنے کا کیا حکم ہے؟ لیکن محترم سامعین، ہمارا جو سماج ہے، جو ہنگامے، لڑائی جھگڑے، مال کی جو بے جہیز ہے، تو اس صورت میں کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد بچے لڑ جھگڑیں گے، ہنگامہ کریں گے، کوئی بیٹا زور زبردستی کرے گا، اس صورت میں باپ اگر ایسا سمجھتا ہے کہ مناسب یہی ہے کہ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دو تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن ایسی صورت میں یہ وراثت نہیں کہلائے گی، یہ ہبہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ ہبہ، گفٹ کہلائے گا.
تو ایسی صورت میں جب باپ زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو وراثت کا مال نہیں ہوا, وہ تو ایک ہبہ ہو گیا, گفٹ ہو گیا. تو ایسی صورت میں لڑکوں کو 2 حصے, لڑکیوں کو 1 حصہ, ایسا نہیں ملے گا, سب کو برابر برابر ملے گا. سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ مثلا میں سوچتا ہوں کہ میری وراثت مرنے سے پہلے میں خود تقسیم کر دوں تاکہ میرے وفات کے بعد میرے بچے ہنگامہ نہ کر سکے, تو میرے لیے جائز ہے. لیکن ابھی میرے 3 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹا ہے. تو ابھی میرے مال میں کیسے ہوگا کہ کل 5 حصے بنیں گے, کل 5 حصے بنیں گے. بیٹیوں کے لیے 3 حصے, بیٹے کے لیے 1 حصہ. لیکن میں اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہوں تو کیا کر سکتا ہوں, 4 حصے بناؤں گا, سب کو برابر برابر. یہ وراثت کا مال نہیں کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ ہبہ یا تحفہ یا گفٹ کہلائے گا. اگر ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بچے ہنگامہ کریں گے, لڑائی جھگڑے کریں گے, کورٹ کچہری جائیں گے, نام خراب ہوگا, ہنگامہ ہوگا, تو اس صورت میں ماں باپ یہ کر سکتے. علماء نے اس بات کی اجازت ہمیں دی ہے. اچھا, ابھی طلاق شدہ عورتوں کی وراثت کا حکم کیا ہے؟ خلا لی ہوئی عورت کی وراثت کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیا ہے یا کسی عورت نے اپنے شوہر سے طلاق لے لیے, ان کے بچوں کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں, اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے اور اس کے بچے ہیں تو لازمی اسی کے بچے ہیں. وہ مانا کہ بچے اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں, باپ کے ساتھ نہیں رہتے, تبھی بھی ایسی صورت میں ان بچوں کو برابر کا حصہ ملے گا شریعت میں. کیوں؟ مانا کہ بیوی کو طلاق ہو گئی ہے بھائی, زید نے اپنی بیوی آمنہ کو طلاق دیا ہے, لیکن اس کے بیٹے خالد اور حامد وہ تو اپنی اولاد ہے نا, ہو بیوی کو طلاق دینے کے باوجود بھی اولاد کو برابر کا حصہ ملے گا. اسی طرح اگر آمنہ عورت اپنے شوہر سے خلا لے لیتی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں, تو طلاق شدہ عورت کو تو شوہر سے وراثت میں نہیں ملے گا, خلا شدہ عورت کو وراثت میں نہیں ملے گا, لیکن اس کے جو بچے اپنے شوہر سے ہیں نا, ان کو برابر کا ملے گا, ان کو برابر کا ملے گا. آمنہ نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا, آمنہ کے 2 بچے تھے زید سے, تو زید اور خالد کو اس کے 2 بچے, جتنے ہی بچے ہوں گے, برابر کا حصہ کس سے ملے گا؟ اپنے باپ سے ملے گا, اپنے باپ سے ملے گا. ایک اور مسئلہ ہے, ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, اور ہم جانتے ہیں طلاق وہ 3 ماہ ہوا کرتی ہے. پہلی طلاق, اس کے بعد رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے نا, واپس لے سکتا ہے. دوسری طلاق, اس میں بھی رجوع کا حاصل ہوتا ہے. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا, اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا پہلی طلاق, اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, مثلا جنوری میں طلاق دیا ہے, اسے واپسی کا حق ہے نا, ریٹرن کرنے کا حق ہے نا. دوسری طلاق دیا فروری میں, پھر بھی 2 طلاق ہو گئی, ایک واپسی کا حق ہے نا, اسے ریٹرن کرنے کا حق ہے نا. تیسری طلاق سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو اس صورت میں بیوی طلاق بائن ہوئی تھی کیا؟ اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی تھی کیا؟ نہیں ہوئی تھی. ہمیشہ کے لیے جدا کب ہوتی؟ تیسری طلاق کے بعد. تیسری طلاق نہیں ہوئی تھی, 2 طلاق سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو وہ عورت اس کی بیوی کہلائے گی, اس کی بیوی کہلائے گی, اور باقاعدہ عدت میں بھی بیٹھے گی, باقاعدہ عدت میں بھی بیٹھے گی, اور اس کے مال سے برابر کی وارث بھی ہوگی, اس کے مال سے وہ برابر کی بھی وارث ہوگی. تو یاد رکھ لیجیے, اکثر ہوتا کیا ہے, 1 طلاق دیے تھے, 2 طلاق دیے تھے, اور اچانک انتقال ہو گیا, کہتے ہیں کہ نہیں تم کو نہیں ملا, طلاق تو دے دیے تھے نا. ارے طلاق پوری کہاں ہوئی تھی ابھی؟ طلاق بائن, طلاق کی 2 قسمیں, طلاق رجعی, طلاق بائن. پہلی طلاق, دوسری طلاق طلاق رجعی ہوا کرتی ہے, ریٹرن لے سکتا ہے انسان, واپس لے سکتا ہے. تیسری طلاق طلاق بائن, ہمیشہ کے لیے جدائی. طلاق بائن کے بعد اگر شوہر کی انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ عورت نہ عدت میں بیٹھے گی, نہ ہی اس کو وراثت میں حصہ ملے گا. لیکن پہلی طلاق کے بعد, دوسری طلاق کے بعد, تیسری طلاق سے پہلے اگر انتقال ہو جاتا ہے شوہر کا, تو عورت باقاعدہ اس کی بیوی کہلائے گی, عدت میں بھی بیٹھے گی, اور اسی طرح اس کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا. آخری بات یہ ہے کہ 1 سے زائد شادی, کسی شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہوں تو برابر ہر ایک کو جو ہے نا برابر بیویوں کو حصہ دے گا, ان کے سارے بچوں کو برابر کا حصہ دے گا. جتنے بھی بیویاں ہیں, ان کے جتنے بھی بچے ہیں, تمام کو جو ہے نا وراثت میں, لڑکوں کو 2 حصے, لڑکوں کے حصہ یہ برابر جو ہے دے گا. تو محترم سامنے کچھ بنیادی مسائل ہیں وراثت کے تعلق سے جو میں بتانا چاہ رہا تھا, جو ہمارے مسلم سماج میں, معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو تمام عبادات کتاب و سنت کے موافق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادات میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وشكرا لكم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کا اور آپ تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے اس درس سے استفادہ کیا. اللہ ہم تمام کو حق بولنے,
हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी को कुछ सवाल करना है तो विरासत से मुतालिक या कोई भी आप सवाल कर सकते हैं। औरतें भी अगर कुछ पूछना चाहती हैं विरासत से मुतालिक तो पूछ सकते हैं। बेटा बोला कि मुझे जो है इनोवा चाहिए 35 लाख की, और एक बेटा बोला मुझे जो है i20 चाहिए 25 लाख की। तो आप दिलाइए, जिसको कम आप बराबर दे दीजिए इसको। तो जिंदगी में माँ बाप की तरफ से औलाद को हिबा करना जायज है, लेकिन हिबा जब करेंगे तो बराबर का इंसाफ करेंगे, सबको देंगे और सबको बराबर की कीमत का देंगे। आप फ्लैट दिला रहे हैं क्या, सबको बराबर दिलाइए, सब सेम कीमत दिलाइए, एक को नहीं दे सकते। नोमान बिन बशीर एक सहाबी थे, उन्होंने अपने बच्चे को कुछ दिया, दूसरे बच्चों को नहीं दिया। उनकी बीवी को बड़ी परेशानी हुई, कहा कि नहीं मैं अल्लाह के रसूल से पूछ कराती। तो अल्लाह के रसूल के पास आया तो आपने फरमाया कि नहीं, फैनी राशिद वाला जौर, ये जुल्म है, जुल्म पर गवाही नहीं दे सकता हूं मैं। इत्तकुल्लाह वादिलु बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो, औलाद में इंसाफ करो, औलाद में इंसाफ करो। तो जो है आप किसी भी बच्चे को दिलाते हैं, बिजनेस लगा कर देते हैं तो सबको लगा कर दीजिए। फ्लैट दिलाते हैं सबको दिलाइए, कार दिलाते हैं सबको दिलाइए, सबको बराबर की कीमत दिलाइए। जी जी, वालिद के इंतकाल के बाद आपकी बहनों का इंतकाल हुआ, अच्छा हाँ देना चाहिए ना उनको, हाँ देना चाहिए, बराबर देना चाहिए। वो भी बाहयात नहीं है, अभी बहनें भी बाहयात नहीं है, हाँ उनके औलाद को दे दीजिए आप। हाँ तो इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप के इंतकाल के फौरी बाद जो है ना औलाद विरासत तकसीम कर देना चाहिए। हाँ समझ आ रहा है, हाँ जी 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 अच्छा बड़ा बेटा कमा के आपको दे रहा है, छोटा बेटा आपको नहीं दे रहा है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें बड़ा छोटा दोनों बराबर होंगे। रहा आपके बच्चे ने जो कमा कर दिया है तो वो बेटा का हक है, माँ बाप को कमा कर देना चाहिए ना। हाँ जी, आपके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है ना उसमें आप बराबर दोनों को देंगे। हाँ तो प्रॉपर्टी जो बन रही है आपके बड़े बेटे के पैसे में बन रही है क्या? हाँ तो आप इतना अंदाजा कीजिए, इतना ख्याल कीजिए कि बेटे के नाम पे जो बेटे के पैसों से जो प्रॉपर्टी आप खरीदे हैं उतना हिस्सा बेटे के नाम पे रखिए, और आपकी कमाई से जो प्रॉपर्टी है वो दोनों बच्चों के नाम पे रखिए आप, वरना जुल्म हो जाएगा। बड़े बेटे ने जो कमा कर दिया था वो भी जो आप छोटे बेटे को बराबर हिस्सा दे रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं होगा। अगर आपका बड़ा बेटा खुद आपको जायज देता है, कोई बात नहीं, अब्बू ये मेरा भाई है बोल के, तब कोई बात नहीं है। जी अच्छा अच्छा, तो वो जो प्रॉपर्टी है आपके पैसों की, आपके बड़े फर्जन के पैसों की है, वो नाम की बात नहीं पूछ रहा हूं मैं। हाँ तो ये कोशिश कीजिए कि जितना पैसा आपके फर्जन का है वो खास उनका हो जाए, और जो पैसा आपका है उसमें सारी औलाद का रहे। हाँ यही तभी जाकर इंसाफ होगा।
जी जी, एक सुलुस, 1/3। अगर कोई शख्स अपनी वसीयत करना चाहता है सदक़े जारिया के लिए, मस्जिद के लिए, यतीम खाने के लिए, चैरिटी के लिए, 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, नाजायज। एक सुलुस आपने कहा, वसुलुस कसीर, 1/3, 1/3, 33% से ज्यादा करना भी नाजायज है। हाँ, ये सुलुस वाला नहीं बताया शायद मैं, लेकिन 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। 1/3 जी हाँ, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। एक सहाबी का इंतकाल हो रहा था, कहा कि रसूल मेरी एक ही बेटी है, मैं चाहता हूं कि पूरी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम में। कहा कि नहीं। अच्छा आदि, कहा कि वो भी नहीं। कहा कि एक सुलुस, 1/3, ठीक है, एक सुलुस, उससे जायद नहीं। तो एक सुलुस से जायद जो है वसीयत करना नाजायज है। हाँ, लेकिन 1/3 तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते, 1/3 तक जायज है, जायज। हाँ, 5%, 1%, लेकिन मैक्सिमम 33%, उससे ज्यादा है। जी जी, जमीन बाप की थी और घर बनाने का पैसा बेटे का है, तो ऐसे सूरत में मार्केट वैल्यू निकालेंगे, जमीन की क्या कीमत है। हाँ, तो जमीन की वैल्यू निकालकर वो सारे बच्चों को डिवाइड की जाएगी। 50 लाख की जमीन थी बाप की छोड़ी हुई, 1 करोड़ का बेटा घर बना लिया, तो मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी, जमीन की क्या कीमत है, 30-40 की है, 100 गज है, 200 गज है, पता चला कि 60 लाख रुपए है। तो 60 लाख रुपए क्या करेगा वो भाई, अपने सारे भाई बहनों को तकसीम करेगा, खुद वो भी हिस्सेदार होगा उसका। जी, निगरानी कीजिए। मुत्तफिक है। हाँ, ठीक है, किसी शख्स को बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाए इसका ये मतलब नहीं कि वो मनमानी करे, बेटों को बराबर 2 हिस्सा दे, बेटियों को बहनों को बराबर 1 हिस्सा दे, भाइयों को हिस्सा दे, बहनों को हिस्सा दे। जी हाँ, क्या करना है उसमें, देखेगा तो उसका रेंट आएगा ना, उसकी आमदनी होगी ना, खेती बाड़ी उसकी आमदनी होगी। हाँ ठीक है, जायज। लेकिन सबसे बेहतर यह है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद विरासत तकसीम कर देनी चाहिए चंद महीनों के बाद, ताकि सबको बराबर का हिस्सा मिल जाए, सबको बराबर का हिस्सा मिल जाए। हाँ, कोई बेटा देखता है कि हाँ, हर जायज अपना। अब हम लोग 4 भाई हैं, मैं देखता हूं कि मेरे पास है, मैं बोलता हूं मुझे विरासत में हिस्सा नहीं चाहिए भाई, तुम लोग बांट लो, तो जायज है। अपनी बतीबे खातिर, खुश दिली से, कोई अपनी चाहत से कराए तो जायज है। नहीं ऐसे ही बोला कि अब 4 भाई थे, 4 को तकसीम हो रही थी, कहा कि 3 में तकसीम कर दो, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ ये जायज है। हाँ, अपनी खुशी से हम किसी को भी दे सकते हैं। कोई मालदार है, कहता है कि मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे दूसरे भाई बहनों तुम लोग आपस से बांट लो, चाहे तो वो शुरू से अपना हिस्सा इनकार कर दे, या अपना हिस्सा लेकर बांट दे, लो भाई मुझे हिस्सा आया, तुम लोग रख लो इसमें से इतना इतना इतना, सब जायज है, किसी भी तरह से जायज है। अपनी खुशी से जायज है, अपना माल अपनी खुशी से दूसरों को दे सकता है, छोड़ सकता है, उसकी खुशी जायज है। वो अपना माल है, लेकिन फजूल खर्ची से हर आदमी को बचना चाहिए। नहीं, देखिए फजूल खर्ची से हर हाल में इंसान मना किया गया। दूसरी बात देखिए, सबसे पहले फजूल खर्ची से इंसान मना किया गया। दूसरी बात, रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका इन तदरा वरसतका गनिया खैरुल लहुम, तुम अपनी औलाद को अच्छी हालत में छोड़कर जाओ, ये बेहतर है इसलिए कि फकीर छोड़कर जाओ तो दूसरों से हाथ फैलाते रहे। तो हम जो कमाते हैं हलाल तरीके से कमाएं, तो हलाल तरीके से अपने औलाद को छोड़कर जाने की फिक्र भी करें हम। ऐसा नहीं कि मेरा माल है मैं कमा, मैं जैसा चाहे उड़ा सकता हूँ, वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूं, मैं ये खरीद रहा हूं, वो दे रहा हूं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए ना। हाँ,
कहा तो वो अल्लाह ताला का जवाब देगा। औलाद रोक नहीं सकती उसको, औलाद रोक नहीं सकती। अगर कोई बाप ऐसा कर रहा है तो उसको नसीहत किया जाएगा, समझाया जाएगा, लेकिन औलाद उसको रोके ऐसा तो नहीं कर सकती। ऐसे फजूल खर्ची ना करे इंसान। हाँ, तो देखिए इंसान इस पर कहाँ फजूल खर्ची हो रही है, कहाँ दुरुस्त हो रहा है, कहाँ दुरुस्त हो रहा है। बस औकात माँ बाप भी क्या करते हैं, इंतकाम लेते बेटों औलाद से, इन्होंने मुझे क्या भी नहीं किया जिंदगी में, मेरी खिदमत नहीं की है, मेरा साथ नहीं दिए, मैं कमा के क्या इनको छोड़ के जाना, पूरा मैं खुद उड़ाता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, इनको सबक सिखाता हूँ मैं। हाँ, एक ज़ईफ हदीस में आप एक ज़ईफ हदीस सुनाता हूँ मैं, सही ज़ईफ हदीस है, ज़ईफ है। उसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बसा औकात एक आदमी जो है जिंदगी भर 70 साल तक नेक अमल करता है, 70 साल तक नेक अमल करता है, मरने से पहले वसीयत में जुल्म कर जाता है तो जहन्नम में चला जाता है। अगर से कि हदीस सनद ज़ईफ है, लेकिन उलमा ने इस हदीस का मफहूम को सही करार दिया कि औलाद को भी, माँ बाप को भी औलाद पर जुल्म नहीं करना चाहिए। अब इसमें फर्क है, नहीं उसकी इस्लाह की जाएगी, अहले इल्म से उसकी इस्लाह कराई जाएगी, लेकिन बेनमाजी होने की वजह से विरासत से उसको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, उसकी इस्लाह कराई जाएगी, उसके मरते दम तक उसकी इस्लाह की फिक्र कर सकते हैं, अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं हम। लेकिन उसके बुरे होने की वजह से उसकी विरासत से रोकते हैं किसी भी गलत इंसान को, गलत बच्चे को, बेदीन बच्चे को, ये नाजायज है, ये नाजायज है। जी जी, 3 बहनें और 3 भाई। जी हाँ, और 2 को नहीं दिया, फुला भाई को। जी उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बड़े भाई को देती हूँ, वो उनकी मर्जी है, किसी भी वजह से उनके बड़े भाई ने उनकी देखभाल की थी, बचपन में पाला था, उनको सहारा दिया था, वो उनकी मर्जी है। हाँ, नाजायज ये जो है नाजायज। याद रखिए, कोई प्रॉपर्टी के अंदर भी बसा वक्त क्या होता है, बड़ा पूरा बिजनेस संभालता है, छोटा बच्चा वो पढ़ता रहता है, वो भी स्टेबल नहीं होकर रहता, अचानक बाप का इंतकाल हुआ था, सारा बिजनेस कौन सेटअप किया है, बड़ा बेटा है, बहुत मेहनत किया है, तभी भी उसको जो है ना बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो किसी भी वजह से औलाद को कम ज्यादा नहीं किया जाएगा। हाँ बराबर, इक्वल। हाँ, बराबरी से करना चाहिए। हाँ, करना ही चाहिए बराबर, वो हिबा आ जाएगा। हाँ, अगर मरने से पहले कोई शख्स अपने औलाद में तकसीम कर रहा है तो बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं। 2 हिस्सा लड़कों को, लड़कियों को हिस्सा, ये भी नहीं होगा। नहीं। देखिए, किसी भी वजह से, किसी भी सिचुएशन में किसी पर तालीम पे ज्यादा खर्च किया है, एक बच्चा जो है फ्री सीट मिल गई MBBS की उसको, हाँ, उसे देना नहीं पड़ा बाप को। दूसरे बेटे को नीट से सीट नहीं मिली, उसको 1 करोड़ रुपए देना पड़ा। तो बड़ा बेटा नहीं बोल सकते इत्तकुल्लाह वादिलू बैन औलादिकुम, आप इंसाफ करो अब्बाजान, आप बड़े दूसरे भाई को 1 करोड़ रुपए देना तालीम के लिए, अब मुझे भी दो, नहीं बोल सकते। ये इंसाफ नहीं है, ये जिंदगी के तकाजे हैं सब। ये एक बेटा जो बीमार हुआ भाई, हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए खर्चा आया, दूसरा बेटा सही सालिम था, बाप 1 लाख रुपए बेटे के नाम पे कर बोल सकता है क्या? आप इंसाफ करो, 1 लाख रुपए भाई को दिया ना इलाज पे, मुझे 1 लाख रुपए दो। नहीं, ये सब इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ में नहीं आता है, ये सब तकाजे जिंदगी के। हाँ नहीं, ये इंसाफ में नहीं आएगा, ये जिंदगी के तकाजे हैं सब।
یہ سب زندگی کے تقاضے ہیں بھائی. کوئی بیمار پڑ رہا ہے تو اس کو زیادہ خرچ کر رہے ہیں کسی وجہ سے. ہاں جان بوجھ کے کرنا, میں اس کو سیٹ دلاتا ہوں, اس کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں, اسے کانوینٹ میں پڑھاتا ہوں, یہ ناجائز ہے. کسی کو میں بھاری چپل دلاتا ہوں, اس کو روڈ کے چپل دلاتا ہوں, یہ ناجائز ہے. میں باٹا کے 2000 روپے اس کو دلاتا ہوں, اس کو 500 کے, یہ ناجائز ہے. جی 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 نہیں لائیں گے. ایسی صورت میں ایک بچے پر جو 1 کروڑ روپے خرچہ ہو گیا تعلیم کی وجہ سے, تو اس بچے کو بھی آگے چل کے سوچنا چاہیے کہ میرے باپ نے دوسرے بھائیوں کو 1 کروڑ روپے تعلیم کے خرچ نہیں کیے تھے, مجھ پر اکیلے خرچ کیے, میں کچھ حصہ میرے بھائی بہنوں کو دے دوں. ضروری نہیں ہے, لیکن انسانیت کا تقاضا ایک چیز ہوتی ہے. ہاں ضروری نہیں ہے. ہاں اچھا, ایسا ہوا کہ ایک بیٹے کو سیٹ کے لیے, ایک بیٹے کی سیٹ کا مسئلہ آیا. ایسا ہوا کہ ایک بچے کی سیٹ کا مسئلہ آیا, باپ نے کہا کہ نہیں میرے پاس پیسے میں نہیں دوں گا تمہارے 1 کروڑ روپے. وہ بیٹے کی سیٹ کا, ہاں بیٹا تم کو دیتا ہوں, یہ ناجائز ہے. یہ کو دیتا ہوں میں, یہ کو نہیں دیتا ہوں میں, یہ ناجائز ہے. سچویشن ایسی آ گئی, کسی کو فری سیٹ مل گئی اور کسی کو 1 کروڑ روپے خرچہ کرنا پڑا. یہ سب جو ہے زندگی کے تقاضے ہیں سب, اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. جی دیکھیے, تھوڑا بڑا فرق جائز ہے. بڑا فرق اولاد کے اخراجات میں, کپڑے لتوں میں, گاڑی میں, یہ ناجائز نہیں. اس کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے انسان کو. ہاں, آپ ایک بیٹے کو 2000 روپے کے باٹا شو دلا رہے ہیں, دوسرے بیٹے کو 500 روپے کے جوتے دلا رہے ہیں, یہ ناجائز ہے, یہ ناانصافی ہے. کسی کو 2000 کے دلے, کسی کو 1200 کے ہو گئے, کسی کو 1800 کے ہو گئے, تھوڑا بہت فرق ہے. بڑا بیٹا تھا تو سائز بڑا تھا, قیمت بھی زیادہ ہوئی. چھوٹا بیٹا تھا, سائز کم تھا, اس کا کم قیمت ہو گئی. یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی کے تقاضے ہوتے ہیں بھائی, یہ انصاف کے خلاف نہیں ہوگا. جی جی ہاں, 4 بیٹوں کی شادی ہوئی, 3 داماد اچھی حالت میں ہیں, 1 داماد غربت میں ہے, تو ماں باپ جو ہے نا وقت ضرورت چھوٹی بیٹی کو اس کی مجبوری کے تحت دے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ہاں, لیکن اتنا زیادہ بھی نہ دے کہ دوسری بہنوں کو کم وراثت میں حصہ ملے. ہاں, اور یہ اللہ کی تقسیم ہے. 3 داماد اچھی حالت والے مالدار لوگ ہیں, یہ اللہ کی تقسیم ہے. 4تھے داماد غریب ہیں, یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے, ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. اور ماں باپ پورا اٹھا کے اس بچی کو نہیں دے سکتے, رکھ لو تم بہت غریب شوہر کی بیوی ہو, میرے داماد غریب ہے, نہیں دے سکتے. ہاں, جس کا برابر حق ملے گا. ہاں, وہ بہنوں کو اگر ہمدردی تو دے دے بعد میں. ہاں, وہ اپنی جائے سے اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں. کیا بولے؟ ہاں بیٹیوں کی شادی میں ماں باپ بہت خرچ کر دیتے ہیں, دعوت پہ, جہیز پہ, پیسے جوڑے کے جہیز کے لیے. ناجائز ہے بھائی. ہاں ہاں, اور شادی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ مرد جو ہے اپنے اخراجات پہ شادی کرے. میں شادی کر رہا ہوں تو مہر کا پیسہ, ولیمے کا پیسہ, دعوت کا, میرا اپنی جیب کے ہوں. کیوں ماں باپ پہ بوجھ بنے؟ ہندوستانی سماج کے اعتبار سے کسی حد تک باپ جو ہے وہ بیٹی کی اخراج اٹھائے, سونا وغیرہ دلائے بیٹی کو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن بیٹے کی بھی شادی باپ ہی کر رہا ہے, یہ درست نہیں ہے. شادی کے سارے اخراجات بیٹا خود برداشت کرے, یہ جو ہے سب سے اچھی بات ہوتی ہے. جی کس کے نام پہ خرچ ہے؟ ہاں ہاں, یعنی اڈاپٹ بچہ جو ہے نا اپنے باپ کے خرچ کو ادا کرے گا کیا؟ اس پر ضروری نہیں ہے, لیکن جو ہے اس کے جو والد بھائی بہن ہوں گے, ماں باپ ہوں گے نا, وہ بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں چندہ کریں گے. چندہ کیا جائے گا. فقہاء یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا
कर्ज छोड़ के मरा है वो, और उसका आगे पीछे कोई नहीं है, ना बड़ों से है ना औलाद से है, तो इस सूरत में उसके खर्च को अदा करने के लिए क्या किया जाएगा? तबर्रुआत जमा किए जाएंगे, चंदा किया जाएगा, डोनेशन जमा किया जाएगा, जमा करके उसके खर्च को पूरा किया जाएगा। अगर वो कर सकता है तो करे, उसके पास माली हालत अच्छी है तो करना चाहे तो करे वो। नहीं, जी जी जी, सही बात, सही बात जी। हाँ, सही बात, सही बात, बिल्कुल सही बात। एक माँ बाप ना होने की सूरत में बसा वक्त बड़ा बेटा क्या करता है? पूरे घर को संभालता है, बहनों की शादियां करता है, हाँ, लेकिन वो जो भी किया वो अल्लाह के पास अजर मिलेगा उसको। ये मतलब नहीं कि जो है ना मैं शादियां क्या बाप की प्रॉपर्टी में से मैं ज्यादा हिस्सा ले लूं, ये ना जायज जी। ये भी नाजायज, ये भी नाजायज। इसीलिए हम कहते हैं कि जो है हर इंसान अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखे, अपने नाम पे रखे। मैं पूछ के आई थी, हमारे बेटे जो है नोट करके तुम गए नहीं, तबीयत खराब